ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران بھی ایٹم بم رکھنے والا ملک بن گیا ہے۔ ایران نے اپنے یہاں ایٹم بم کا تجربہ اور ٹیسٹ کر لیا ہے۔ پچھلے 12 گھنٹے سے لگاتار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا انہی دعووں کے ساتھ بھرا ہوا ہے اور اس کے پروف کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ رات ایران میں زلزلہ آیا اور 1-2 مرتبہ زلزلہ نہیں آیا بلکہ لگاتار 9 مرتبہ زلزلہ آیا، اور یہ ایسا زلزلہ تھا جس سے ایران کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا ہے، کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہے، کوئی عمارت نہیں گری ہے، کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے، اور زلزلہ 1-2 مرتبہ نہیں آیا بلکہ 9 مرتبہ زلزلہ آیا، اور یہ زلزلہ ایران کی راجدھانی تہران میں آیا۔ تہران کا جو ایک علاقہ ہے جو پہاڑی علاقہ مانا جاتا ہے، جس کو فال کہا جاتا ہے، اور 150 کلومیٹر لمبا وہ علاقہ ہے، انہی علاقوں میں یہ زلزلہ آیا، اور 4 پوائنٹ کا یہ زلزلہ تھا، جس زلزلے سے تباہی نہیں ہوئی، کچھ ڈیمیج نہیں ہوا۔ ایران کی بھی یہ رپورٹ ہے، لیکن 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 9 مرتبہ زلزلہ آیا، اور اس زلزلہ کی خبر سے ٹھیک 1 دن پہلے ایران نے امریکہ کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر اب دوبارہ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا یا امریکہ نے ایران کی ناکہ بندی ختم نہیں کی تو ایران یورینیم انریچمنٹ کو 60% سے 90% تک پہنچا سکتا ہے، اور ہم ایٹم بم بھی بنا سکتے ہیں، ہمیں ایٹم بم بنانے میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس لیے سوشل میڈیا کے جو یوزرز ہیں وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید ایران نے ٹیسٹ کر لیا ہے، تجربہ کر لیا ہے، اور ایران پوری دنیا میں ایٹم بم رکھنے والا 10واں ملک بن چکا ہے۔ اب تک دنیا میں 9 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہیں۔ ان 9 دیشوں میں 7 ملکوں کے بارے میں پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے پاس ایٹم بم ہیں۔ 2 دیش کے پاس بھی ایٹم بم ہیں، لیکن وہ دونوں دیش کبھی اعتراف نہیں کرتے اور اس طرح کی خبروں کو وہ ریجیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں اب تک جن 9 دیشوں کے پاس ایٹم بم ہیں ان میں روس ہے، امریکہ ہے، چین ہے، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، اسرائیل اور نارتھ کوریا کے پاس بھی ایٹم بم ہے۔ یہ کل 9 ممالک ہیں۔ اب اس میں 10واں نمبر ایران کا بھی شامل ہے۔ ایران کے بارے میں پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ ایران کے انقلاب کے بعد ہی وہ جاری ہے۔ ایران کے پاس یورینیم انریچمنٹ بھی پایا جاتا ہے، اور 60% تک ایران نے یورینیم انریچمنٹ کو بڑھا رکھا ہے۔ 60% تک یورینیم کی افزودگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ دیش ایٹم بم بنا سکتا ہے، وار ہیڈ بنایا جا سکتا ہے، اور 60% کو 90% تک لے جانے میں ٹائم نہیں لگتا۔ اب امریکہ کی دھمکی کے بعد ایران نے یہ دھمکی دی تھی، اور آج یہ زلزلہ آ گیا۔ جو زیادہ تر ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ زلزلہ عموماً اس طرح نہیں آتا ہے۔ 1 مرتبہ زلزلہ آتا ہے، 2 مرتبہ زلزلہ آتا ہے، اس سے زیادہ زلزلہ نہیں آتا، اور اگر اس سے زیادہ زلزلہ آتا ہے تو پھر زلزلہ زیادہ تباہ کن ہوتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ ایران کا یہ جو زلزلہ آیا پہاڑی علاقے میں آیا، پہاڑوں کے نیچے آیا، اور 4 پوائنٹ ہی یہ زلزلہ کاؤنٹ کیا گیا ہے پیمائش پر، اور 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ وقفے سے 2 گھنٹے کے دوران ہی 9 مرتبہ زلزلہ آ گیا۔ آپ الجزیرہ کی رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں الجزیرہ نے لکھا کہ سیریز آف ٹریمرز نیئر تہرانس رینیوز کنسرنس اوور میجر کوئک رسک۔ اب 2 معاملہ ہے جو ایکسپرٹ وہ کہہ رہے ہیں، کیا تو ایک بڑا زلزلہ آنے والا ہے، اس کا یہ خطرہ ہے، چھوٹے چھوٹے زلزلے آئے ہیں، اور اس کے بعد زیادہ بڑا اور خطرناک زلزلہ آ سکتا ہے، ارتھکوئک ہو سکتا ہے، یا دوسرے لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ایٹم بم کا ایران نے تجربہ کر لیا ہے، یہ کوئی زلزلہ نہیں تھا۔ عموماً کوئی بھی دیش جب اپنے ایٹم بم کا ٹیسٹ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے، تو وہ اعتراف نہیں کرتا ہے، وہ ذمہ داری نہیں لیتا ہے، لیکن وہ تجربہ کر لیتا ہے۔ دنیا کے جن دیشوں کے پاس ایٹم بم ہیں انہوں نے کبھی بھی دنیا کو بتا کر اپنے ایٹم بم کا تجربہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایٹم بم کا تجربہ کر لیا۔ بعد میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو پتہ چلا کہ ہاں فلاں دیش نے ایٹم بم کا تجربہ کر لیا ہے، اور پوری دنیا کو اس کی خبر ملتی ہے۔ امریکہ کی طرف سے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان دیشوں پر پابندی بھی لگائی جاتی ہے کہ تم نے ایٹم بم کیوں بنا لیا، اور وہ دیش ان پابندیوں کو جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، کہتا ہے ہماری دفاعی طاقت زیادہ اہم ہے، ہم اپنے دیش کو بچانے کے لیے، دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا ہے۔
کیونکہ ایٹم بم ہونے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے بڑے طاقتور دیشوں میں کھڑے ہیں۔ آپ پر اگر کوئی دیش حملہ کرتا ہے تو آپ بھی اس دیش کو حملہ کر کے تباہ کر سکتے ہیں۔ اب ایٹم بم دنیا میں خطرناک کیوں، اس کی وجہ سمجھیے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 9 دیش ایسے ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہے۔ جیسے روس کے پاس ایٹم بم ہے، اور روس کے پاس سب سے زیادہ ایٹم بم اور وار ہیڈ پایا جاتا ہے، جس کی تعداد ہے 5459۔ دوسرے نمبر پر امریکہ ہے جس کے پاس 5227 وار ہیڈ ہے۔ تیسرے نمبر پر چین ہے جس کے پاس 600 ایٹم بم ہیں۔ چوتھے نمبر پر فرانس ہے جس کے پاس 290 وار ہیڈ یعنی ایٹم بم ہے۔ پانچویں نمبر پر انڈیا ہے جس کے پاس 180 ایٹم بم ہے۔ ساتویں نمبر پر پاکستان ہے جس کے پاس 170 ایٹم بم ہے۔ آٹھویں نمبر پر اسرائیل ہے جس کے پاس 90 ایٹم بم ہیں، اور 9ویں نمبر پر نارتھ کوریا ہے جس کے پاس 50 ایٹم بم ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 5-6 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس اپنا ایٹم بم تو نہیں ہے، کسی دوسرے دیش کا ایٹم بم ہے، لیکن وہاں ایٹم بم پایا جاتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ نیشن ہوسٹنگ نیوکلیئر ویپنز۔ اس میں اٹلی ہے، ترکی ہے، بیلجیم ہے۔ اٹلی میں 35 ایٹم بم موجود ہے، ترکی میں 20 ایٹم بم موجود ہے، بیلجیم میں 15 ایٹم بم موجود ہے، جرمنی میں بھی 15 ایٹم بم موجود ہے، نیدرلینڈز میں بھی 15 ایٹم بم موجود ہے، اور بیلاروس میں بھی ایٹم بم موجود ہے، لیکن کتنا ہے اس کے بارے میں تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ ان 6 دیشوں کے پاس جو ایٹم بم ہے، جس میں ایک مسلم دیش ترکی بھی شامل ہے، وہ ان کا اپنا نہیں ہے، امریکہ کا ہے، لیکن یہ ہوسٹ کر رہا ہے ایٹم بم کو، اور ایٹم بم ان کے ہاں پایا جا رہا ہے۔ نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں معلومات دینے والی یا اس طرح کی جانکاری کو پہنچانے والی ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے ICAN۔ اس نے اپنی ایک رپورٹ میں ویب سائٹ پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر صرف ایک نیوکلیئر ویپنز یا بم امریکہ کے شہر نیو یارک پر گرتا ہے تو کم از کم 5,83,160 افراد کی ہلاکت ہو جائے گی، اور بیک وقت اتنے لوگوں کی ہلاکت تو ہوگی ہی، اس کا اثر آنے والی جنریشن پر پڑے گا، ماحولیات پر پڑے گا، انوائرمنٹ پر پڑے گا، پورے شہر پر پڑے گا، اور کئی سال تک وہ شہر تباہ رہے گا، برباد رہے گا، دوبارہ وہ شہر آباد نہیں ہو پائے گا۔ اس سے پہلے امریکہ نے جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم کا استعمال کیا تھا، اور اس وقت ایٹم بم میں نقصان پہنچانے کی جو صلاحیت تھی آج کے ایٹم بم میں، وار ہیڈ میں، اس سے کئی گنا زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، طاقت پائی جاتی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں اگر صرف ایک ایٹم بم نیو یارک شہر پر گر گیا تو 5,83,000 کی آبادی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اتنی صلاحیت ہوتی ہے ایٹم بم میں۔ اس لیے دنیا کے بڑے بڑے دیشوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے تو ایٹم بم بنا لیا ہے، لیکن اب اپنے علاوہ ہم کسی اور کو ایٹم بم نہیں رکھنے دیں گے، اس کو ایٹم بم کا استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کہہ رہا ہے ایٹم بم بنانا ہمارا بنیادی رائٹ ہے، ہمارا بنیادی حق ہے، امریکہ ہمیں اس سے نہیں روک سکتا۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر جو حملے کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایران نیوکلیئر پروگرام پر عمل کر رہا ہے۔ ایران یہ بھی کہتا ہے کہ وہ NPT کا سگنیٹری ہے، ممبر ہے، تو وہ ایٹم بم نہیں بنا رہا ہے بلکہ نیوکلیئر توانائی حاصل کر رہا ہے پیسفل مقصد کے لیے، جیسے بجلی کی پیداوار کے لیے، ایئر کرافٹ کیریئر بنانے کے لیے، اسی طرح کھیتی میں، کاشتکاری میں بھی نیوکلیئر توانائی کا استعمال ہوتا ہے۔ ان تمام مقاصد کے لیے ہم نیوکلیئر پروگرام کو اپنے ہاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو بھی ایران نے ایکسس دیا تھا، اور وہ ایجنسی جو یونائٹڈ نیشن کی ہے، جائزہ لیتی ہے کہ اگر کسی دیش میں نیوکلیئر پروگرام چل رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، کتنا نیوکلیئر پروگرام وہاں ہے، کتنا یورینیم انریچمنٹ ہوا ہے، ایٹم بم بنانے کے قریب ہے یا نہیں ہے۔ وہ جو دیش دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پیسفل مقصد کے لیے اسی پر عمل کر رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، تو ایران نے دعویٰ کیا کہ وہ پیسفل مقصد کے لیے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھے ہوا ہے۔ IAEA کو ایران نے ایکسس دیا، IAEA کی ٹیم جائزہ لیتی رہی، بتاتی رہی کہ ایران نیوکلیئر بم نہیں بنا رہا ہے، بلکہ ایران جو کہہ رہا ہے وہی سچائی ہے۔ ادھر ایران کے سپریم لیڈر کا فتویٰ موجود ہے کہ ایٹم بم بنانا اسلام میں حرام ہے، کوئی بھی ایسا ہتھیار بنانا جائز نہیں ہے جس کی وجہ سے
عوام کی تباہی ہوتی ہو، بڑے پیمانے پر نقصان پہنچتا ہو، تو سپریم لیڈر کا فتویٰ ہے ایٹم بم بنانا حرام ہے۔ ادھر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی ٹیم کو ایران نے اجازت دے رکھی تھی، لیکن ان سب کے دوران اسرائیل نے بار بار کہا کہ نہیں، ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، اور اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو پھر اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے۔ ایران کبھی بھی ایٹم بم کو اسرائیل پر پھینک سکتا ہے، ایران ایٹم بم سے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایران ہمیشہ کہتا ہے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایران کا ایجنڈا ہے اسرائیل کو نقشے سے مٹانا، کیونکہ اسرائیل ایک انلیگل اسٹیٹ ہے، ایک آکیوپائیڈ دیش ہے جس نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے، اور فلسطینیوں سے ان کا وطن اور دیش چھین کر دنیا بھر کے یہودیوں نے اپنا اسرائیل بنا لیا۔ تو یہ ایران کا ایجنڈا ہے، اور اگر ایران نے صرف ایک ایٹم بم بھی اسرائیل پر مار دیا تو اسرائیل کا وجود نقشے سے مٹ جائے گا۔ اس لیے اسرائیل نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا کہ ایران اس کا دشمن ہے، ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر اسرائیل نے خود ایٹم بم بنا لیا، امریکہ نے اس کو بنانے دیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے امریکہ سے کہا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، ایران کا وجود ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے، اور ایران ہمارے لیے خطرہ اسی وقت نہیں رہے گا جب ایران میں حکومت بدل جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گی، امریکہ کی مرضی کے مطابق وہاں سرکار بن جائے گی، تو پھر ایران ایٹم بم بھی نہیں بنا پائے گا۔ اسرائیل نے ٹرمپ کو قائل کیا، ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر دیا، 40 دنوں تک ایران لڑتا رہا، امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب جب جنگ رک چکی ہے، سیز فائر کو پرماننٹ جنگ بندی میں تبدیل کرنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، تو امریکہ کی شرط یہی ہے کہ ایران کے پاس جتنا اضافہ شدہ یورینیم ہے جس کے ذریعے ایٹم بم بنتا ہے، وہ تمام ایران ہمارے حوالے کر دے۔ ایران نے کہا کہ ہم تمہارے حوالے کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے دیش کی آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے، اپنے دیش کو پاورفل بنانے کے لیے ہم نے یورینیم انریچمنٹ حاصل کیا ہے، اس کی خاطر ہم نے ہزاروں سائنسدانوں کی قربانی دی ہے، ہم نے معاشی تنگیوں کو جھیلا ہے، پابندیوں کو جھیلا ہے، 47 سالوں سے ہم پابندیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور کیا مذاق بنا رکھا ہے تم نے کہ تم اپنے فائٹر پلین سے آ جاؤ، ہم پر حملہ کر دو، ہمارے شہریوں کو مار دو، ہمارے اسکول پر حملہ کر دو، ہماری ناکہ بندی کر دو، ہمارے جہازوں کو روک دو، اور تم کہو کہ ہم تمہارے حوالے یورینیم انریچمنٹ کو کر دیں، ایٹمی ذرات جس کو اردو میں کہا جاتا ہے وہ تمہارے حوالے کر دے۔ یہ پوسیبل نہیں ہے، تم کو جتنا حملہ کرنا ہے کرو، ہم یہ نہیں کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جب ایران نے ٹھوس جواب دے دیا تو اب امریکہ مزید دھمکی دے رہا ہے، ایران بات نہیں مان رہا ہے۔ اس دوران ایران سے یہ خبر آنا کہ وہاں 9 مرتبہ 2 گھنٹے کے فاصلے کے دوران زلزلہ آ گیا، لگتا ہے کہ خبر صرف زلزلہ کی نہیں ہے، زلزلہ کے نام پر کچھ اور ہوا ہے، اور جو سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران نے بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے، ایران نے کوئی صفائی نہیں دی ہے، تو مانا یہی جا رہا ہے کہ ایران نے شاید نیوکلیئر بم کا ٹیسٹ کر لیا ہے، تجربہ کر لیا ہے، اور 9 مرتبہ زلزلہ آنے کا مطلب ہے کہ شاید ایران نے 9 سے زیادہ ایٹم بم بنا لیا ہے، اور 9 بموں کا اس نے تجربہ کر لیا ہے، کیونکہ ایران یوں ہی امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا ہے، ایران کی تیاری پہلے سے، ایران کے جو کئی ایکسپرٹ اور تجزیہ نگار ہیں انہوں نے پہلے بھی کہہ رکھا ہے کہ ہماری تیاری پوری ہے، اور امریکہ ایران کی حکومت کو، ہمارے پاسداران انقلاب کو ہلکے میں نہ لے، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی تیاری پوری کر چکے ہیں، اور امریکہ کبھی بھی ایران میں رجیم چینج کرنے میں یا ہم سے حکومت کو چھیننے میں، ہمارے اوپر حاوی ہونے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ خود جن دنوں میں نے ایران کا دورہ کیا تھا، ایران کے ایکسپرٹ سے بات چیت ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا تیاری پوری ہے، کچھ چیزوں کو آفیشیلی نہیں بتایا جاتا ہے، اعلان نہیں کیا جاتا ہے، وقت کا انتظار رہتا ہے، صحیح موقع کی تلاش رہتی ہے، اور اب شاید ایران کے پاس صحیح موقع آ گیا ہے ٹیسٹ کرنے کا، تجربہ کرنے کا، اور پوری دنیا کو ایران نے ایک طرح سے ان آفیشیلی بتا دیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، سچ میں یہ نارمل زلزلہ تھا یا پھر ایران نے ایٹم بم کا تجربہ اور ٹیسٹ کر لیا ہے؟ اگر یہ خبر سچ ہو جاتی ہے کہ ایران نے بھی ایٹم بم کا تجربہ کر لیا ہے تو ایران دنیا کا
10वां मुल्क बन जाएगा एटम बम रखने वाला। अभी तक ऑफिशियली सिर्फ दुनिया के 7 मुल्कों ने ही एतराफ़ किया है कि हमारे पास एटम बम है। नॉर्थ कोरिया और इसराइल के पास भी एटम बम है, लेकिन उसने ऑफिशियली एतराफ़ नहीं किया है और उसी लिस्ट में अब ईरान का नाम भी शामिल हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।